السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین اور خواتین، گفتگو چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اور آج کی مجلس ان کے حوالے سے انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی۔ اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی اس وادی میں چھوڑ دیا جہاں اس وقت کوئی آباد نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اور امتحان کا آغاز ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور اگر کوئی کام کرنے کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے اس خواب میں یا دکھایا جا رہا ہے تو وہ کام نبیوں کو کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور ننھے اسماعیل کے حوالے سے دیکھا کہ ابھی بس دوڑنے اور چلنے پھرنے کے لائق ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بلایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور کہنے لگے یا بنیا، محبت یہ ہے، کہنے لگے اے پیارے بچے، خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو دیکھ لے، تو غور و فکر کر لے، ماذا ترا، تو کیا کہتا ہے، کیا تجھے ذبح کر دوں، کیا تجھے میں اللہ کے راستے میں اللہ کے حوالے کر دوں، کیا میں تجھے اللہ رب العالمین کی خاطر تجھے ذبح کر کے اللہ کے حضور پیش کر دوں، فانظر، تو غور کر۔ اب وہ بیٹا جو ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک مانگا ہے اور نیک اولاد کا سوال کیا ہے، اب جب آپ نیک اولاد مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو جب اولاد دیتا ہے وہ نیک اولاد ہوتی ہے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام مہلت دے رہے ہیں کہ بچے دیکھ لے، تیری بھی اپنی ایک رائے ہے، تیرا بھی اپنا ایک جو ہے ذہن ہے، تو بتا کیا تجھے واقعی ذبح کر دینا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، اچھا یہاں ایک بات کہ ہمیں اپنے بچوں سے خاص طور سے ان کے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بچہ بالغ بھی ہو جاتا ہے تو ماں باپ سمجھتے نہیں ابھی کسی لائق نہیں، ابھی نالائق، اس سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض دفعہ پورا گھرانہ شادی کرتا ہے بچے کی، اس بچے کی ہونے والی بیوی کو پورا گھرانہ دیکھ لیتا لیکن بچہ نہیں دیکھتا، بچہ نہیں دیکھتا۔ کیوں بھائی؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لڑکے کا باپ کیوں دیکھ رہا ہے، لڑکے کے بھائی کیوں دیکھ رہے ہیں، وہ فلاں جو ہے بہنوئی کیوں دیکھ رہا ہے، فلاں جو ہے داماد دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا وہ دیکھ رہا۔ بچوں سے ان کے معاملات، یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیے اس کلچر کو انہوں نے اپنایا، اس تہذیب کو۔ بچے بالغ ہوتے ہیں، 20 25 30 سال کے ہوتے ہیں، کئی کروڑ کے ملین کے مالک ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اگر باپ مالدار ہے تو۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ بچے کو بچپن سے ہی، بچپن سے مطلب ابھی بچہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، اس سے مشورہ کیجیے، بیٹے تجھے سنبھالنا ہے، تجھے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اسے بتائیے، اسے گائیڈ کیجیے، اس کی رہنمائی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بچے میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو بتا، ماذا ترا، کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے؟ تو بیٹا جسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، ابو جان آپ میری پرواہ کیوں کرتے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ میرے قدم بہک جائیں گے، میں بھاگ جاؤں گا، لاسٹ مومنٹ پر میں چھوڑ دوں گا، میں آپ کے ہاتھ سے نکل جاؤں گا، نہیں، میں صبر کروں گا، جو بھی آپ کرنا چاہے، جو بھی اللہ نے آپ کو دکھایا کر جائیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین،
اب آپ دیکھیے دنیا پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، پہلی مرتبہ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے جائے. فلما اسلما، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اپنے بچے کو لٹا دیا. کیوں؟ اگر نظریں ملیں گی، سیدھا رکھوں گا، نظریں ملیں گی، ہو سکتا ہے بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور میں بچے کو ذبح کرنے سے باز آ جاؤں. الٹا لٹایا، پیشانی کے بل زمین پر لٹایا، چھری تیز کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پکارتا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا. یہ ہوتا ہے ایک مومن کا کردار. اللہ جو مانگے وہ آپ اس کے حوالے کر دیجیے. جہاں بھی آپ کو پکارا جائے آپ اس کی پکار پر لبیک کہیے. سبحان اللہ. ہم اولاد کو ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اذان کی آواز پر مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہے ہماری بیزاری، یہ ہے اللہ کے حکم سے ہماری نافرمانی. تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، دونوں بالکل ہر اعتبار سے تیار ہیں. باپ نے چھری بھی تیز کر لی ہے، بیٹا لیٹ بھی گیا ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور چھری بس چلنے والی. آواز آتی ہے، قد صدقت الرؤیا. ابراہیم، بیٹے کو ذبح کروانا مقصد نہیں تھا، امتحان لینا مقصد تھا. آپ کے بچے کو آپ کے ہاتھ سے ذبح کروانا ہمارا مقصد نہیں تھا. دیکھنا یہ تھا آپ کے دل میں بچے کی محبت زیادہ ہے یا اپنے محبوب اپنے رب کی محبت زیادہ ہے. قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب ہی سچ کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہتے یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس بچے کے بدلے ہم نے آسمان سے ایک میڑھا بھیجا، ایک دمبا بھیجا، اور اس جانور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. اور اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایک اور صاحب ہیں جنہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ عبداللہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا. انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا، وہاں اختصار کے ساتھ ہم یہ بات بھی ذکر کریں گے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو تھا. اور آگے بڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی. اب اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی اور کون سی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں ہم بیان کریں گے. باپ اور بیٹے کی گفتگو وہاں بھی ہوگی. اسحاق علیہ السلام کی طرف آتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری پیدا ہوں گے، ان کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ہیں. اب یہاں دو چیزیں ہم ساتھ میں لے کر کے چلیں گے. ایک تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی. کیسے ابراہیم علیہ السلام جو ہے میزبانی کرتے تھے اور لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اللہ نے ذکر کیا سورہ ہود میں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے رسول یعنی فرشتے خوشخبری لے کر کے گئے. جب پہنچے قالوا سلاما، تو ان لوگوں نے سلام کی. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور پھر مہمانوں کو ان کی جگہ چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام گئے، ایک بچڑا ذبح کیا، بنایا اور اسے لا کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكروا، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے، دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، نکروا، ڈر گئے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، برا بھی لگا اور دوسری طرف ڈر بھی لگا. تو جب فرشتوں نے دیکھا جو انسانی شکل میں، تو کہ لا تخف، ڈریے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم دراصل قوم لوط کی طرف جا رہے تھے، آپ کے پاس بس آ گئے. کس لیے؟ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جو پہلی بیوی ہے وہی کھڑی ہوئی تھی، ہنسنے لگی، مسکرانے لگی. مسکرایا جیسے ہی انہوں نے کہ لوط کی طرف جا رہے تھے، یہاں آ گئے. فرشتوں نے فوراً کہا ہم آپ کو دراصل ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے، ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. خوشخبری کیا ہے؟ فبشرناها باسحاق، آپ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوگی جس کا نام اسحاق ہوگا. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے یہاں بھی ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا. پہلے سے خوشخبری دی جا رہی. ابھی اسحاق دنیا میں نہیں آئے، اسحاق کے بچے کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام.
اس عورت کے لیے جو صبر کرنے والی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور ایسی اولاد کہ اس کی اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ جب سارہ نے سنا، کہہ رہے یا ویلتا اَأَلِدُ، ہاں افسوس کی بات ہے، اس عمر میں میرے یہاں اولاد ہوگی، میں بچہ پیدا کروں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہو گئی، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھا ہو گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ بعض مفسرین نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 10 سال کے بعد کی بات۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے 10 سال بعد۔ اب آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام 85-86 سال کی عمر ہے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور اب یہ 96 کی عمر ہو گئی، 96 سال کا بوڑھا، کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، میرا یہ شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کی بندی تو اللہ کی رحمت پر تعجب کر رہی ہے، تجھے اللہ کے معاملے پر فیصلے پر تعجب ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، او گھر والو، تمہارے اندر، تمہارے اوپر، تمہارے گھر میں اللہ کی کتنی رحمتیں، اس کی کتنی برکتیں دیکھ لو۔ تمہارے اسی شوہر کو اللہ نے 86 سال کی عمر میں اولاد دیا، اسی شوہر کی دوسری بیوی کے ذریعے اسماعیل پیدا ہوئے، اور کتنی نعمتیں ہیں کہ تمہارا شوہر نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ پر مکمل ایمان تم سب کا ہے، پھر کس بات پر تمہیں تعجب ہے، کس بات پر حیرانی ہو رہی؟ انہ حمید مجید، وہ اللہ لائق تعریف ہے، عزت والا، عظمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک اور بچے کی خوشخبری دی فرشتوں نے، اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت سارہ علیہ السلام کے ذریعے۔ اب یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاص پہلو ہے مہمان نوازی کرنا یا میزبانی کرنا۔ فرشتے آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان رہے تھے کہ کون ہے، فوراً گئے، ایک بچڑا ذبح کیا، لا کر کے پیش کر دیا۔ کچھ باتیں اس حوالے سے دیکھیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے بڑی کوتاہیاں ہیں۔ بات نمبر 1، مہمان کوئی بھی ہو، بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور اگر مہمان نہیں ملتا نا، راستے سے پکڑ کر لاتے تھے، اگر راستے میں بھی کوئی نہیں ملا، کئی میل دور تک چلے جاتے تھے، پکڑ کر لاتے تھے، پھر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اچھا چلو یہ سب مان لو کہ یہ سب نہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ان فرشتوں کا ذکر کیا جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان سے کچھ باتیں معلوم ہوتی۔ پہلی بات، مہمان کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا کام ہے، ہمیں اس کے ساتھ عزت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، چہرہ دیکھ کر کے ہم سامنے والے کو کتنی عزت دینا ہے وہ چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ سامنے والے کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کو عزت دیتے ہیں۔ بڑا ہے تو خود پہل کر کے سلام کریں گے، چھوٹا ہے تو سوچیں گے ارے یہ ہم سے خود سلام کرے، غلط بات۔ فائدہ دیکھ کر کے ہم معاملات کرتے ہیں، اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، چلو سلام کریں گے، حال چال پوچھیں گے، خیریت پوچھیں گے، غلط بات۔ مہمان آپ کے گھر میں آ گیا، کوئی بھی ہے، کیسا بھی ہے، آپ اس کی عزت کیجئے، اس کی تکریم کیجئے۔ دوسری بات، سلام وہ کرے گا جو آ رہا ہے، جو بیٹھا ہے پہلے سے وہ سلام نہیں کرے گا، یہ آداب ہے سلام کرنے۔ فرشتے آئے، ان فرشتوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ تیسری بات کیا ہے، مہمان کے لیے فوراً کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ سفر سے آیا ہو، اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، یا اسے کچھ بہتر سامان نہ ملا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، استقبال کیا، اور فوراً چلے گئے، بچڑا ذبح کر دیا۔ چوتھی بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے انتظامات جو آپ نے کیے ہیں وہ مہمان سے چھپا کر کے رکھیں۔ یہ نہ پوچھے مہمان سے کہ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم، ہمارے یہاں پوچھتے نہیں ٹھنڈا لیں گے کہ گرم، اب وہ تکلف میں آ کر کے آپ کو کہہ دے گا نہیں کچھ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ جائیے، لے کر کے آئیے، پیش کر دیجیے اس کو، ٹھنڈا بھی لے آئیے، گرم بھی لے آئیے، بعد میں گھر میں کام آ جائے گا اگر اس نے نہیں پیا یا استعمال نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ نہیں پوچھا فرشتوں سے جو انسانی شکل، کیا کھائیں گے، کیا لیں گے، چھوٹا چلے گا، بڑا چلے گا، ہے نہیں، کچھ نہیں پوچھا، گئے فوراً ذبح کیا، لا کر کے پیش کر دیا۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب رویہ ہو گیا ہے، اور آپ کے یہاں اس سائڈ تو اور معاملہ ہے، مہمان آئے اس کو ایک گلاس پانی پہ ٹرخا دیتے ہیں، ہے نہیں، لو بھائی پیو،
ختم. کل کائنات یہی ہے تمہاری, تمہاری عزت ہی اتنی ہے تمہیں خالی ایک گلاس پانی دے دیا جائے. غلط بات. ابراہیم علیہ السلام نے پانی چھوڑیے پورا بچڑا ذبح کر دیا, لا کر کے پیش کر دیا. یہ طریقہ ہوتا. اچھا اور آگے بڑھیں. یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ ہر وقت چپک کر بیٹھے رہ جائے. اسے تھوڑی دیر چھوڑ دیجیے, ہو سکتا ہے اسے ضرورت ہو, واش روم جانا ہو, یہاں جانا ہو, اسے تھوڑا سا آرام کرنا ہو. بعض دفعہ دیکھیں یہاں آپ کیا ماشاء اللہ ہر جمعہ کو آتے ہیں خطیب صاحب, عالم صاحب مل گئے, چلو سوال سوال سوال. کبھی پورے سال کسی سے نہیں پوچھا, عالم صاحب مل گئے, اچھا موقع, چلو پوچھیں گے. یہ بھی تھوک کے بھاؤ میں پھر سوال آتا. چھوڑو, آرام کرنے دو, سفر کر کے آئے ہیں, ابھی 1 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے, نماز پڑھایا, تھوڑا آرام کرنے دو. کیا آ کر کے پورا جم گھٹا لگ جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر علم کا شوق بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کی بھی اپنی عزت ہے, ان کا بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے. اچھا ایک اور بات, مہمان کے لیے میزبان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا انتظام کرے. ہم لوگ تو یہاں وہاں سفر کرتے رہتے, بعض دفعہ کہیں کسی علاقے میں جاؤ تو سیٹھ صاحب, صدر صاحب اپنی دکان دکھائیں گے, مکان دکھائیں گے, زمینیں دکھائیں گے, یہ کیا, اور کھانے میں کیا کھلائیں گے؟ چکن. کھانے میں کیا کھلائیں گے؟ چکن. وہ چکن جس کے اندر خود دم نہیں ہے وہ ہمیں کھلا رہے. ہاں چکن کھلاتے, ہاں فرائی ہے کیا, اس کی کیا بولنا. تم نے دکان کس لیے دکھایا؟ اپنا روب جمانے کے لیے. ہم تمہاری دکان دیکھنے کے لیے آئے تھے, تمہاری زمین دیکھنے کے لیے آئے تھے ہم. بھائی اچھے سے اپنی حیثیت بہت ہے ماشاءاللہ, لیکن کھلا کیا رہے؟ چکن کھلا رہے. اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہیے. ایک اور بات, میزبان آپ کے رویے سے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے مہمان پر کہ آپ اس پر احسان کر رہے ہیں, کبھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے لا کر رکھنے کے بعد جب دیکھا کہ نہیں کھا رہے تو کہا بھائی کھائیے نا, کیوں نہیں کھا رہے؟ اچھا جب دیکھا کہ نہیں کھا رہے تو سمجھ گئے کچھ معاملہ ہے, فوراً ڈر بھی گئے, ڈر والا رویہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے. ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے, اپنے کسی بھی رویے سے مہمان پر یہ کبھی بھی, بعض دفعہ پروگرام ہوتا ہے تو لوگ ایسے جو ہے ٹائٹ کھڑے رہتے ہیں, کوئی نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں وہ نہیں, ایسا نہیں ویسا. احسان نہیں کر رہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں, لوگوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں. آپ جو ہے میزبان ہیں اور مہمان کے لیے اچھا انتظام کرنا چاہیے آپ کو. اور اسی لیے کہا ابراہیم صاحب الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ نہیں کہ بھائی لا کر کے رکھ دیا, مرضی ہوگی کھائیں گے, نہیں مرضی ہوگی نہیں کھائیں گے. پوچھو آپ, اور آگے بڑھ کر کے کچھ اور پوچھنا چاہیے. بہرحال 8ویں بات کیا ہے, مہمان کے کھانے سے میزبان کو خوشی ہونی چاہیے. یہ نہیں بعض دفعہ ٹھیک ہے بھائی کوئی زیادہ آ گیا, کوئی بندہ آ گیا جس نے زیادہ کھا لیا, تو اب یہ نہیں کہہ رہے تو بہت کھانے والا آ گیا, کس کو پکڑ لایا میں؟ نہیں ہونا چاہیے. خوشی ہونی چاہیے بلکہ کہ آپ کے گھر وہ کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کہیں اور کھانا اچھا نہ ملے, آپ کے گھر کا کھانا اچھا لگ گیا اس کو. آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو, بہت بڑے عالم, ان کے نام پر ایک مسلک چلتا. انہی کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. پہلے بھی میں نے واقعہ سنا ہے, پھر سے سن لیجیے آپ. امام شافعی رحمہ اللہ کا بہت تذکرہ کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امام شافعی استاد ہے, امام احمد بن حنبل شاگرد ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی امام احمد بن حنبل کے بہت قریب تھی, تو اپنے گھر والوں میں بہت تذکرہ کرتے تھے, میرے استاد امام شافعی, میرے استاد امام شافعی. اور آپ دیکھیں کہتے تھے پچھلے 30 یا 40 سالوں سے کوئی ایسی نماز نہیں گزری جس میں نے اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا نہ کیا. آپ نے اپنے استاد کے لیے آخری بار کب دعا کی؟ ہم تو بھول جاتے ہیں نا استاد کو. چلنا سکھایا, زندگی کے نشیب و فراز بتائے, اساتذہ کو بھولیے نہیں. گھر میں کوئی بھی شادی کی تقریب ہو, خوشی کا موقع ہو, بلائیے جو آپ کے رشتہ دار ہیں جاننے والے, لیکن استاد کو بھی بلائیے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بٹیا کہنے لگی, ابو جان بہت تذکرہ کرتے ہیں, دعا, چلیے ایک دن دعوت رکھ لیجیے. دعوت رکھ لیا. امام شافعی رحمہ اللہ آئے, امام احمد بن حنبل. اب آپ دیکھیں دنیا کے 2 بڑے امام ایک گھر میں جمع. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کھانا پیش کیا گیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے جم کر کھایا, ڈٹ کر خوب کھایا. کھانے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ اپنے کمرے میں چلے گئے.
اور کمرے میں جانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہے، اور ادھر بیٹی نے کمرے کے باہر دروازے پر وضو کا پانی رکھ دیا، اس لیے کہ سلف صالحین راتوں کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ کہا کہ رات کو اٹھیں گے وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوگا، پانی رکھ دیا، اور ساتھ میں جو ہے پانی رکھنے کے بعد چلے گئے، سب لوگ آرام کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو بیٹی نے امام احمد بن حنبل سے کہا اپنے ابا سے، ابو جان یہ امام شافعی جن کا تذکرہ آپ بار بار کرتے تھے، اتنے عظیم اتنے عظیم، کہا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہا انہوں نے 3 کام بہت غلط کیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایک تو پہلے ہمارے گھر میں آئے تو خوب کھایا، مومن تو اتنا نہیں کھاتا، مومن ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، زیادہ نہیں کھاتا وہ۔ دوسری بات یہ کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پانی جو میں نے رات کو رکھا تھا وہ صبح تک ویسے ہی موجود ہے، یعنی گویا کہ یہ رات کو اٹھ کر کے انہوں نے نمازی ادا نہیں کیا، تہجد نہیں پڑھتے یہ۔ اور تیسری بات یہ کہ صبح کو ہمارے ساتھ آ کر کے نماز پڑھ لیا انہوں نے اور وضو بھی نہیں کیا۔ 3 باتیں کہاں بہت عجیب و غریب ہے۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں۔ پوچھا اپنے استاد امام شافعی سے کہ میری بیٹی کا 3 اعتراض ہے آپ پر۔ تو امام شافعی کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کہا پہلا اعتراض کہ میں نے بہت کھایا تو اس لیے کہ مجھے پتا امام احمد کے گھر میں حلال مال کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے موقع اچھا سمجھا کہ حلال مال ملا ہے، جتنا کھا سکتا ہوں کھا لوں، حلال مال میں برکت ہے۔ دوسری بات، رات کو میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا، کیوں؟ کیونکہ جب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گیا مجھے ایک حدیث میری نگاہوں کے سامنے آئی، میں اس سے مسئلے نکالنے میں مشغول ہو گیا، پوری رات اسی حدیث میں مشغول رہا اور میں نے اس حدیث سے کئی ایک مسائل نکالے، اس لیے مجھے تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور تیسری بات کہ صبح میں نے نماز جماعت کے ساتھ بنا وضو کے پڑھ لیا، اس لیے کہ رات بھر میں جاگتا رہا، میرا وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے مجھے دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر مہمان آپ کے یہاں جم کر کے کھا رہا ہے کھانے دیجیے اس کو، گھر میں باہر جا کر کے عورتوں کے درمیان یا عورتوں کو بھی گھر میں یہ نہیں چاہیے کہ وہ تذکرہ کرے ارے اتنا سارا کھانا گیا تھا کون کھا رہا ہے، غلط بات ہے، اس طریقے کا جملہ آپ کو پاس نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ مہمان نوازی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ میزبان یا میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ساتھ کسی ملازم کو نہ چھوڑے۔ اگر ملازم گھر میں کام کرتے، جیسے پرانا دور تھا غلام اور لوڈیاں ہوتے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے، اب بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے آج کل گھروں میں جاؤ تو بیٹا اپنے کام سے نکل گیا، باپ اپنے کام سے نکل گیا، کوئی یہاں موجود نہیں، مہمان اکیلے بیٹھا ہوا ہے۔ مہمان ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ خود اس کی میزبانی کیجئے، خود اس کے ساتھ بیٹھیے اور تھوڑا سا اس کو ٹائم دیجئے، تھوڑا سا پھر جو ہے اس کو آرام کرنے کا موقع دیجئے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو اس حوالے سے آگے، ورنہ مہمان نوازی اور میزبانی کے آداب پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اور آپ کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے گھر کو پاک صاف کر دیجیے، انطہر بیتی للطائفین۔ اب خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی ضمناً بات آئی تھی، سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں فرشتوں نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا بنایا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس۔ سوال ہوا کم بینہما، دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ اب اگر آپ یہ مان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا اور بیت المقدس کو کس نے بنایا؟ سلیمان علیہ السلام نے، تو ابراہیم اور سلیمان کے درمیان بہت لمبا فاصلہ، صرف 40 سال نہیں۔ تو اس لیے ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، غالباً صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، تو یہ اسی لیے علماء نے کہا، مفسرین نے، کہ سب سے پہلی تعمیر دونوں کی، فرشتوں نے کی یا دونوں کی تعمیر 40 سال کے فرق سے آدم علیہ السلام نے کی۔ لیکن اس گھر کے آثار نشانات اور دیگر چیزیں مٹ گئی تھی، گھر پرانا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نئے سرے سے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا شروع کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر کے دے رہے ہیں،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، اور وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پڑے، وہ قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور وہ پتھر اس کو گھیرا گیا ہے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہاں دو باتیں، پہلی بات اس پتھر پر جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسے مقام ابراہیم کہا گیا، اور اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ طواف کے بعد طواف کرنے والے کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ طواف کا 7 چکر مکمل کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں کہیں جگہ ملے وہ جائے اور 2 رکعات نماز ادا کرے، اس کے بعد زمزم کا پانی پیے اور اپنے سر پر اور جسم پر وہ زمزم کا پانی ڈالے۔ یہ مشروع ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ دوسری بات، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اس کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، اور یاد رہے ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس میں آج جو حتیم کا علاقہ ہے جو گھیرا ہوا ہے، وہ حتیم کا علاقہ بھی خانہ کعبہ کے اندر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری دیوار بنائی تھی، وہ خالی نہیں تھی، وہ خالی نہیں تھی۔ یہ خالی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب مکہ کے کافروں نے اس کی بنیاد رکھی، حلال مال کی کمی پڑ گئی تھی، اس لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، اسے حتیم کا ایریا اور علاقہ کہا جاتا، ورنہ وہ بھی دراصل کعبہ ہی ہے، وہ کعبے سے الگ نہیں ہے، وہ کعبہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی، اس سے پہلے جو بنیاد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بنیاد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کی بنیاد دوبارہ سے رکھی گئی، یا یہ کہہ لیجئے دوبارہ سے تعمیر کا فیصلہ کیا گیا، تو حلال مال کی کمی پڑ گئی، اس لیے اس حلال مال میں جتنا بن سکتا تھا اتنا بنایا، باقی کی وہ جگہ چھوڑ دیا جسے حتیم کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا اے عائشہ، مجھے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کی دیواریں اسی طریقے سے بنا دیتا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن میری امت میں ہو سکتا ہے فتنہ ہو جائے، یہ لوگ برا سمجھے اس کو، اس لیے میں اس کو اس کی بنیادوں پر باقی رکھ رہا ہوں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا تو بعد میں جتنی بھی توسیع ہوئی، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جا کر کے اس حتیم کے ایریے کو خانہ کعبہ کے اندر شامل نہیں کیا، یا یہ کہہ لیجیے اس کی دیواریں نہیں بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کام کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ باپ اور بیٹے کی دعا، دیکھیں دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، دونوں خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر، سب سے عظیم گھر، لیکن اس کے باوجود عاجزی یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے، نیک عمل کر کے اترائیں نہیں، نیکیاں کر کے ظاہر نہ کریں، اسے چھپانے کی کوشش کریں، اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ پر کتنا تھا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے کہ میں دوبارہ مردوں کو زندہ کروں گا؟ قال بلا، قال اللہ ایمان ہے، بالکل ہے۔ پھر ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں، میرا دل لائیو دیکھ لے گا، میری نظریں میرا دل لائیو دیکھ لے گا تو پھر اس کے بعد مزید یقین ہو جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جائیے 4 پرندے پکڑیے۔ ابھی 4 پرندے کون سے ہیں؟ ہماری بنی اسرائیل والی عادت نہیں جاتی، یہ فلاں تھا، کبوتر تھا، فاختہ تھا، یہ تھا وہ تھا، ارے کوئی بھی تھا بھائی۔ اللہ نے کہا 4 پکڑو، پکڑا۔ 4 پکڑنے کے بعد ان سے مانوس ہو جاؤ، دیکھ بھال لو، پہچان لو، تھوڑے دنوں تک ان کے ساتھ کھیل لو، دل بہلا لو، جیسے بچہ چوزا لے کر کے آپ گھر میں آ جائے، بچہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اچھے سے دیکھ لو، مانوس ہو جاؤ، اور پھر تھوڑے وقت گزرنے کے بعد ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد بوٹیاں بناؤ، بوٹیاں بنانے کے بعد سب کو مکس کر دو، مکس کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے حصے ہر پہاڑ پر، 4 الگ الگ پہاڑوں پر یا الگ الگ پہاڑ پر جا کر کے رکھاؤ، اور آنے کے بعد اپنی جگہ آؤ، ثم ادعوهن، پھر انہیں پکارو، یأتینک سعیا،
وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. بوٹیاں ہو گئی, وجود ختم, ٹکا بوٹی ہو گئی, لیکن اللہ کا حکم ہے تو سارے پرندے دوڑتے ہوئے آئیں. وَاعْلَمْ, اور اللہ نے کہا جان لو, ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب بھی ہے, اللہ حکمت والا ہے, اور اللہ ساری چیزیں کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت نمایاں پہلو جو میں نے پہلے درس میں آپ کے سامنے کہا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو سورہ ہے سورہ ابراہیم, اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سیرت کا تذکرہ نہیں, صرف ایک بات. وہ بات کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں, دعاؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہماری زندگی میں. اور ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو سورہ اللہ نے رکھا, صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا. دعائیں دیکھتے ہیں, پھر اسی پر انشاءاللہ مجلس ختم ہوگی. نمبر 1, رب اجعل هذا البلد آمنا, اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دے. کس شہر کو؟ مکہ کو. ابراہیم علیہ السلام کی جس علاقے میں رہیے اس کی امن و شانتی کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اور دعا کی برکت دیکھیے کہ مکہ سے زیادہ پیسفل شہر پوری دنیا میں کوئی اور نہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, کیا دعا کیا؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ وشد منها, اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ایسے ڈال دے جیسے ہم مکے سے محبت کرتے, یا مکے کی محبت سے زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. تو مکے سے زیادہ پیسفل امن والا شہر نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا. دوسری دعا, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. دعائیں مانگا کیجیے. شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے, عقیدے توحید پر. کیوں؟ اس کو پتا ہے اس کا عقیدے توحید بگاڑ دو, باقی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. پھر یہاں جائے گا درگاہ مزار, یہ چلا پکار پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, پھر اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں. تو اولاد کے عقیدے کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے. تیسری دعا, ابراہیم علیہ السلام جب ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کی اس سرزمین میں چھوڑ کر آ رہے تھے, پلٹتے ہوئے دعا کیا تھا اللہ سے, اے اللہ انہیں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر مکے کی محبت ڈال دے, لوگوں کے دلوں میں مکے کا شوق پیدا کر دے. اور آج دیکھیں بندہ مکے کی خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ لے, اس کے اندر ایک الگ ٹائپ کی محبت پیدا ہو جاتی. غریب ہے, محتاج ہے, ضرورت مند بندہ ہے, لیکن جانا چاہتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے اللہ مکے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما. اور آپ دیکھیں پوری کائنات میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پھل تلاش کرنے سے نہ ملے, لیکن مکے میں وہ پھل آپ کو آسانی سے ملے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آگے دعا کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, اس اللہ کا بہت شکر, اس اللہ نے بڑھاپے میں 2 بیٹے دیے, اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعا, پیغام دیا امت کو, لوگوں میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کا, اللہ سے دعائیں کرو. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی, اللہ سے دعا کیا ہے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعائیں قبول کر لے. اور ایک اور دعا مانگا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام. ہمارے لیے دعا مانگا انہوں نے, ہمارے لیے. کوئی جان پہچان نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی زمانہ نہیں. کہا اے میرے رب مجھے معاف کر. اپنے لیے بھی دعائیں مانگا کیجیے, اپنا بھی دیکھا کیجیے, صرف اولاد کا بچوں کا نہیں, اپنا بھی دیکھیے, اپنا بھی خیر کیجیے, اپنے لیے بھی بھلا کیجیے. ولی والدیہ, میرے ماں باپ کو معاف کر دے. وللمؤمنین, اور تمام مومنوں کو معاف کر دے. کب؟ یوم یقوم الحساب, جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا. سورۃ الشعراء میں چلتے ہیں, اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ ہے کون. کہ الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد سیدھا راستہ دکھایا. والذی هو یطعمنی ویسقین, جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اور کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا. یہ نہیں کہا جب وہ بیمار کرتا ہے, بیماری دینے والا بھی وہی اللہ ہے. لیکن ادب کا, محبت کا تقاضا یہ تھا اس چیز کو اللہ کی طرف نہ جوڑا جائے, اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے. کہا وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار فَهُوَ يَشْفِينِ, تو شفا کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے. والذی یمیتنی, جو مجھے موت دے گا, ثم یحیین, پھر زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین,
اور جس ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر دے، مجھے علم عطا کر دے، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ ہیں خلیل اللہ، ہیں امام الناس، دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل، یہ تواضع ہے۔ اور کیا کہا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان میرا ذکر باقی رکھ دے، میرا اچھا نام ہو، لوگ مجھے یاد کریں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ تو مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا لے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے اللہ جس دن تو تمام لوگوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ بندہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر کے جائے گا، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں ایمان ہوگا، جس دل میں رسول کی اتباع کا جذبہ ہوگا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اے اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لینا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 250 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، لیکن ان کے حوالے سے ان کے 2 بیٹوں کا جو تذکرہ آئے گا تو کچھ اور باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آئیں گے، لیکن ان کا خصوصی تذکرہ جو 3 دنوں میں ہم نے کیا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ باقی ان کا تذکرہ کچھ رہ جاتا ہے، وہ ان کے بیٹوں کے تذکرے میں انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو انبیاء کرام کی قصوں اور واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔